وہ بار بار دعا کرتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ لڑتے ہوئے میں شہید ہو جاؤں۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ 86 برس کی عمر میں جب بزرگ نارملی گھروں میں بستر پر مرتے ہیں تو اس عمر میں کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جانا، اس سے بڑا اعزاز مسلمانوں میں کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا رتبہ ہے جو آیت اللہ خمینی صاحب نے اپنے نام کیا ہے، اپنی جرت کے ساتھ، اپنی بہادری کے ساتھ۔ اور انہوں نے بتا دیا کہ بہادری کے لیے، جرت کے لیے عمر کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، اور لڑنے کے لیے صرف اور صرف جذبہ جہاد ہونا چاہیے مسلمانوں میں، باقی عمر طاقت مانے نہیں رکھتی نا۔ بارہا اس وقت جو ایران کی موجودہ صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ کیا امریکہ نے جس وجہ سے ایران پر حملہ کیا، تو کیا وہ جو ہے نا مقاصد امریکہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا یا نہیں؟ ساتھ میں ایک بہت بڑا ہی کٹا کھلا ہے، ایک نیا جو نا دعویٰ آیا ہے جس کو سننے کے بعد آپ لوگ یقیناً حیران ہوں گے، اور آپ لوگ بھی میری طرح یقین نہیں کریں گے اس پر۔ تو ساتھ میں پاکستان میں بڑے لیول پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس وقت، اس ایران کے حق میں، آیت اللہ خمینی صاحب کے حق میں اس وقت بہت زیادہ پروٹیسٹ ہیں پاکستان میں، اور وہاں پر کافی سارے لوگ اس پروٹیسٹ میں مارے بھی گئے ہیں اس وقت تک۔ اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ امریکہ کا جو اور اسرائیل کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا کہ جو انہوں نے شو کیا، یہ ایٹمی اثاثے، یہ تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا تھا۔ ان کا بنیادی مقصد تھا کہ کسی طرح سے یہ جو رجیم ہے، جو اسلامک رجیم ہے، اس کو چینج کیا جائے، اس کو ہٹایا جائے اور اپنے مرضی کے حکمران وہاں پر بٹھائے جائیں۔ تو کیا امریکہ اپنے اس ہدف میں کامیاب ہو گیا؟ بظاہر ایسا نہیں لگتا، کیونکہ خمینی کو اندازہ تھا، تو اس کو پتہ تھا کہ جس طرح کے سپر پاور کے ساتھ اس نے اس وقت جو نا جنگ لیا ہوا تھا یا ان کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا، اس کو اندازہ تھا کسی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ ہیرارکی سیٹ کر کے گیا ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اس وقت بھی فائٹنگ پوزیشن میں ہے، ایران اس وقت بھی رسپانس کر رہا ہے، اور ایران میں کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں ہے۔ ہاں، وہاں پہ غم و غصہ تو ہے، غم و غصہ صرف ایران میں نہیں ہے، پوری امہ میں ہے۔ جو مسلمان ہیں، جو نفرت کرتے ہیں یہودیوں سے، جو ان کے کردار سے نفرت کرتے ہیں، ہاں جو ان کے حامی اور ساتھی ہیں مسلمانوں میں چھپے ہوئے لوگ، جو ان کے لابسٹ ہیں، وہ تو خوش ہیں۔ جو مسلمان ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ اس وقت تکلیف میں ہے آیت اللہ خمینی کی شہادت پر۔ تو وہ جو مقاصد ہیں امریکہ اور اسرائیل کے، بظاہر وہ اتنے ایزلی اچیویبل نہیں لگتے کہ یہاں پہ آپ دنوں میں جو نا وہ تختہ الٹ کے وہ پھر وہاں پہ کوئی اپنی مرضی کا بندہ لا کر بٹھا دیں گے اور اس سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے ان کے، یا خطے کو مسلسل ایک جنگ میں دھکیل دیں گے، جو جس طرح ہوا تھا عراق میں، یا وہاں پر دوسرے جو ایسے اس قسم کے ملک تھے ان میں امریکہ نے کیا تھا۔ یہاں پہ نہیں لگتا کہ اس طرح سے کامیاب ہو جائے گا امریکہ، کیونکہ وہ جو ہیرارکی تھا وہ بالکل اسٹیبلش ہیرارکی تھا، اور وہ ہیرارکی ہمیں ابھی تک بھی کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں پہ ابھی بھی ایک حکومت ہے ایران میں، اور وہ رسپانس بھی کر رہے ہیں ایران، امریکہ اور اسرائیل کو، اور وہ دوسرے جو اہداف ہیں گلف میں اور سعودی عرب وغیرہ پر بھی وہ پراپر اٹیک کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اہداف وہ سمجھتے تھے کہ خمینی کے شہادت کے فوراً بعد ان کو اچیو ہو جائیں گے، وہ بظاہر نہیں لگتے کہ اس وقت اچیو ہونے کی کنڈیشن میں ہیں یا اتنی جلدی وہ اچیو کر سکیں گے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج واشنگٹن پوسٹ نے ایک دعویٰ کیا ہے، ٹرمپ کو ایران پر حملے کے لیے اسرائیل اور سعودی عرب نے راضی کیا۔ محمد بن سلمان نے کئی ہفتوں تک بار بار ٹرمپ سے رابطہ کیا اور ایران کے خلاف فوجی ایکشن پر زور دیا۔ نتن یاہو بھی مسلسل امریکہ پر دباؤ میں پیش رہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایران کی طرف سے فوری خطرہ موجود نہیں تھا، اس کے باوجود حملہ کیا گیا، واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جس کے مطابق جو ہمارے سعودی عرب صاحب کے کراؤن ہیں محمد بن سلمان، وہ اس پوسٹ کے مطابق، واشنگٹن پوسٹ کے مطابق، اس نے امریکہ پر دباؤ ڈالا کہ آپ حملہ کریں ایران پر۔ اب یہ صورتحال ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ہی سعودی عرب کی طرف سے ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے جو جیوگرافی ہے، اپنی جو زمین ہے، اس کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، نہ ہوائی اڈے وغیرہ استعمال ہونے دیں گے۔ تو اب اس طرح سے جو نا واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ کرنا کہ اس پورے حملے کے پیچھے محمد بن سلمان اور نتن یاہو دونوں کا گٹھ جوڑ تھا، تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔
या तो ये जो जरीदे हैं, ये जो अखबारात हैं, ये क्योंकि बैक्ड बाई हैं उन्हीं यूरोपीय यूनियन के और उन्हीं जो है ना यहूदियों के और ईसाइयों के, तो वो बुनियादी तौर पर मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहते हैं मोहम्मद बिन सलमान का नाम बीच में डालकर। या फिर ये जो हैं सऊदी अरब के ये मोहम्मद बिन सलमान साहब, ये कोई इस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं कि ये फ्रंट पे कुछ होते हैं और ये करते कुछ हैं। इन्होंने धोखा दिया ईरान को। ये आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप इस वाशिंगटन पोस्ट के इस आर्टिकल पर यकीन करते हैं कि सऊदी अरब इसमें शामिल है या फिर ये मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोई साजिश है। अब पाकिस्तान में ईरान आयतुल्लाह ख़ुमैनी के जो है ना शहादत के बाद बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कराची में जो ना जो प्रोटेस्ट हुए, उस प्रोटेस्ट में इस वक्त तक के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 8 से 9 जाने गई हैं, जिनको बाकायदा से सीधे सीधे फायर मारे गए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें इस वक्त प्रोटेस्ट ना हो रहे हों अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ हुकूमत भी अपनी तरफ से इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब इसके जो असरात हैं, अगर यहाँ पे रजीम चेंज हो जाती है ईरान में और यहाँ पे इसराइल के मनपसंद कोई हुकूमत इसराइल बनाने में कामयाब हो जाता है, तो उसके बाद इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट आएंगे पाकिस्तान पे, क्योंकि ईरान और बलूचिस्तान के जो बॉर्डर है ना, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ है। और यहाँ पे अगर ईरान के बॉर्डर पर आकर इसराइल बैठ गया तो उससे बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी और पाकिस्तान के लिए आगे मसाइल बढ़ने जा रहे हैं इस पूरे सिनेरियो में। बारहा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन सूरत हाल है वो सऊदीया के किरदार पर है। उस पर मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। ये जो वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है, आप लोग क्या समझते हैं कि इसमें कोई हकीकत है या फिर ये दोबारा से कोई साजिश कर रहे हैं मुसलमानों को आपस में लड़वाने की। बारह अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।